ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کے تعلق سے ایک بڑی دلچسپ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا. فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. کسی نے بڑی محبت کے ساتھ کہا، شجر و حجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے. عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صاحب قصیدہ بردہ علامہ شرف الدین بوصیری علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ نے بڑے پیارے انداز میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کا بیان فرمایا. فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ عز و شان عطا فرمائی اور آپ کے مقام و مرتبہ میں وہ بلندیاں رکھیں کہ ہمارے کریم، ہمارے رحیم، ہمارے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر، یہ محبوب کے بلانے پر درخت ان کے قدم نہیں ہوتے. درخت کی تو جڑیں ہوتی ہیں اور درخت عموماً چلتا بھی نہیں ہے نا، کسی نے چلتے دیکھا بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ فضل و کمال عطا فرمایا کہ آپ کے بلانے پر درخت بھی خدمت اقدس میں جھکتے ہوئے حاضر ہو جاتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے نذرانے اور درود پاک کے گجرے نچھاور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
آئیے ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے تاکہ اجر و ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. چونکہ اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل ہوگی، اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لیجئے کہ جب جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنوں گا، محبت کے ساتھ پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ دو عالم کے داتا شب اسرا کے دھولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک بڑا ہی منفرد انداز سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ صرف جنات کے نبی بھی نہیں ہیں، بلکہ جمیع مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. قرآن پاک کی آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے ایک فرمان عالی میں ہمیں آگاہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حجر و شجر بھی جانتے ہیں، چرند پرند بھی جانتے ہیں، یہاں تک کہ بے جان چیزیں وہ بھی اپنی جان کو جان گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کائنات کی ہر چیز کی جان ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو مقام و مرتبہ اتنا عطا فرمایا. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، جسم ہے نا، تو جسم یہ روح اور جسم دونوں کے ملاپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ روح ہے، بندہ چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، اٹھ بھی رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، تمام تر معمولات زندگی انجام دے رہا ہے. لیکن جوں ہی اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اچھا بھلا موٹا تازہ کھاتا پیتا انسان ہمارے سامنے بے حس و حرکت پڑا ہوتا ہے. لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یار ابھی تو بھلا چنگا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اس کو فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، اس نے تو آج مجھ سے اتنی باتیں کی کہ زندگی میں اتنی باتیں اس نے کبھی نہیں کی تھی، اس کا تو میرے ساتھ یہ محبت کا برتاؤ تھا. یار سمجھ نہیں آتی، یا یوں کہہ لیجئے کہ جناب وہ دل تسلیم نہیں کرتا کہ اتنی جلدی یہ بندہ صحت و سلامتی والا کیسے چلا گیا. اگرچہ مسلمان کو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ بھی وعدہ قرآنی ہے، حکم قرآنی ہے، آیت قرآنی ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب موت آ جائے گی ایک لمحے کے لیے بھی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، تو جس کا جو وقت مقرر ہے اس نے اس وقت پر جانا ہی جانا ہے۔ جسم سے روح نکلی، جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی روح ہے، آپ ہیں، کائنات کا نظام ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم ہی سے یہ سارے کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ دیے۔ جبل احد پتھروں کا مجموعہ ہے، مٹی کا مجموعہ ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنی واحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے درود پاک کی فضیلت سنی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن رستوں سے گزر رہے ہیں نا، درخت بھی سلامیاں پیش کر رہے ہیں، پتھر بھی سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ آج جس روایت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں نا، یہاں بھی ایک بالکل منفرد انداز ہمارے سامنے آئے گا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب استند الى جذع نخلۃ من سوار المسجد۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے، واز فرماتے، تقریر فرماتے، بیان عالی شان فرماتے، مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں کھجور کا ایک تنا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ آپ اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون تھا، کھجور کے تنے کا ستون بنایا ہوا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ کیسی بختوری ہے اور کس قدر مقدر ہیں کھجور کے اس مبارک تنے کے، کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کی اور سرکار کی پشت اطہر کی برکتیں حاصل کی۔ کتنی مرتبہ ممکن ہے کہ مہر نبوت بھی اس کھجور کے تنے کے ساتھ مس ہوئی ہو اور اس کھجور کے تنے نے اس کی بھی برکتیں حاصل کی ہیں۔ فلما صنع لہ المنبر، مجمع زیادہ ہونے لگا، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے کسی نے منبر بنایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کے لیے مسجد نبوی شریف میں منبر رکھا۔ جب منبر بنایا گیا فاستوى علیہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اس منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ محبت اپنی عجیب قسم کی کیفیت رکھتی ہے نا، محبت کے انداز جدا ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا محبوب کی محبت میں بھی روتا ہے، قرب پر بھی روتا ہے، ہجر و فراق میں بھی روتا ہے۔ جب قرب ملتا ہے نا تو قرب ملنے پر اپنے مقدر پر رشک آتا ہے، اس کیفیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور جب جدائی ہوتی ہے، جدائی میں تو ویسے ہی جدائی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ منبر کو قرب ملا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور کے اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ کھجور کا تنا قرب محبوب سے محروم ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کی، پشت اطہر کی جو برکتیں اس کا مقدر بنا کرتی تھیں، یہ ان سے محروم ہو گیا۔ فاستوى علیہ، جب سرکار منبر پر جلوہ فرما ہوئے نا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحت النخلۃ التي کان یخطب عندها حتی کادت ان تنشق۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیفیت کیا ہے اور کس کی کیفیت؟ کھجور کا خشک تنا جس وقت اس کو مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ستون کے طور پر قائم کیا گیا ہوگا، جڑ تو کٹ چکی ہے، وہ ہریالی جو جڑ کے ساتھ زمین میں پیوست ہونے کی کیفیت میں قائم ہوتی ہے وہ تو نہیں رہی، خشک ہو چکا ہے۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار تو ہے نا، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ۔ اس مبارک فرمان کے جلوے نظر آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پتہ تو اسے بھی ہے، جانتا تو یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب قرب ملتا ہوگا اس وقت کیفیت کچھ اور ہوتی ہوگی۔ آج جدائی ہو گئی، محبوب منبر پر جلوہ فرما ہوئے، صاحت النخلہ، یہ کھجور کا تنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوری برداشت نہیں کر سکا۔ ہر جمعۃ المبارک کو مجھے شرف ملتا تھا، محبوب میرے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ آج جدائی کی کیفیت کیوں ہو گئی؟ برداشت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ چیخ پڑا، اس میں سے چیخ کی آواز بلند ہوئی، اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے اپنے صحیح میں ذکر کی۔ کھجور کا یہ تنا چیخ پڑا۔ اگلے جو الفاظ ہیں نا حدیث شریف کے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حتی کادت ان تنشق، اس کے رونے کی اور چیخ کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ قریب تھا کہ یہ پھٹ جائے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مشفق ہے نا، مہربان ہے، سرکار کسی کی محبت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے پسند فرمائیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا میری جدائی میں یوں تڑپتا رہے، مچلتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، اور میں تسکین جاں کا سامان نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اخذها فضمها الیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں دیکھیے، محبوب کی کرم نوازیاں دیکھیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عنایات کریمانہ پر غور فرمائی۔ ایک عربی شاعر نے بات ذکر کی، کہتا ہے للارض نصیب من کأس الکرام، عام سخی آدمی جو ہے نا، کہتے ہیں اس کی سخاوت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے دریائے جود و کرم میں سے، یعنی اس کی سخاوت میں سے زمین کا بھی حصہ ہوا کرتا ہے، اس سخی کے جام میں زمین کا بھی حصہ ہوا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی توجہ کی برکت سے سخاوت ملتی ہے، ان کا انداز محبت کیسا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر اطہر سے نیچے تشریف لائے، اس کھجور کے تنے کے پاس آئے، حتی اخذها فضمها الیہ، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لی۔ یقین جانیے مقدر ہے اس کھجور کے تنے کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اس انداز میں نوازا۔ پہلے کیفیت کیا تھی؟ پہلے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت اطہر کی برکتیں ملتی تھی نا، سرکار اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، پشت اطہر کی برکتیں ملتی تھیں، کبھی مہر نبوت کی برکتیں ملتی ہوں گی، لیکن آج مقدر اپنی معراج پر ہے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں، سرکار کی مہربانیاں، کہ آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی تسکین کا سامان کرنے کے لیے پیٹھ نہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگا رہے۔ حتی اخذها فضمها الیہ،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی باہوں میں لیا، فجعلت تئن انین الصبی الذی یسکت حتی استقرت۔ اب کیفیت کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح بچہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے نا، اس انداز میں کھجور کے اس تنے سے آوازیں آنے لگی، اور وہ کیفیت کہ جس کیفیت میں بچہ رو رہا ہو، اس کی ڈھارس بندائی جا رہی ہو، اس کو چپ کرایا جا رہا ہو، اور آہستہ آہستہ جب وہ چپ ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہچکیاں یا کچھ نہ کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں وہ کبھی کبھی دوبارہ آواز نکلتی ہے، پھر کچھ قرار آتا ہے، پھر آواز نکلتی ہے، پھر قرار آتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھجور کے اس تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، یہ جس طرح بچہ بلک بلک کر روتا ہے اس کیفیت میں روتا ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی برکت سے اسے قرار نصیب ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے کیا انداز محبت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت کرنے والے کس انداز میں محبت کرتے ہیں، کس انداز میں یہ پیار کے سلسلے ہوتے ہیں، اور یہ محبت کرنے والا جس کا قصہ آپ نے سنا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ سے جو آپ نے ابھی سنا، یہ محبت کرنے والا انسان نہیں ہے، محبت کرنے والا کو ذی شعور یا ذی عقل نہیں ہے، یہ تو کھجور کا ایک خشک تنا ہے۔ جب یہ فراق محبوب میں اس انداز میں روتا ہے، ایک انسان کا، ایک مسلمان کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب یہ حدیث پڑھتے تھے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتے، بہت زیادہ روتے، اور پھر ارشاد فرمایا کرتے، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں خشک لکڑی روئی، تم اس لکڑی سے بھی کم تارو کہ وہ تو فراق محبوب میں روئے اور تمہیں یاد محبوب نہ تڑپائے، اور نہ تم اس کیفیت میں آؤ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تمہاری آنکھ اشکبار ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، یاد محبوب میں رونا، فراق محبوب میں، ہجر محبوب میں دل کا کبیدہ ہونا، رنجیدہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی سعادت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ محبت کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ جو محبت کی آگ میں تڑپنے والا ہے، اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔ جو عشق رسول کی آگ میں جلنے والا ہے یہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اے عشق کتنا عظیم ہے، تیری وجہ سے میرے جو سینے میں تڑپ ہے، میرے سینے میں جو جلن ہے، یہ کیفیت اس طرح کی ہے کہ یہ کیفیت مجھے جہنم کی آگ سے اور جہنم کی تپش سے مجھے بچا دے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری دعا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں دعائیں کی ہوں گی نا۔ ہماری دعائیں عموماً اگر دیکھا جائے، ہم میں سے ایک تعداد اس طرح کی ہوگی جو شاید دعا کی لذت سے محروم ہو۔ نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی طرف توجہ نہیں ہے،
کو عمل خیر کرتے انتہا دعا پر ہو جائے، اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، حالانکہ عظیم ترین عبادت دعا ہے۔ دعا کو سلاح المومن فرمایا گیا، مومن کا ہتھیار ہے۔ یہاں تک ذکر کیا گیا انا ربی حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب حی ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اول دعا کی توفیق کتنی ملتی ہے میں اپنے بارے میں غور کر لوں، آپ اپنے بارے میں دیکھ لیجیے۔ ثانیاً دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھ لیں دعا کی توفیق ملی، میری دعا میں ہے کیا؟ عموماً ہماری دعائیں جو ہے نا یہ دنیاوی مقاصد کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ روزگار مل جائے، مکان اچھا ہو جائے، مکان تو بہت زبردست ہے، یہ پلاٹ لینا چاہتا ہوں، یہ پلاٹ مجھے مل جائے، ایک فیکٹری بہت اچھے انداز میں چل رہی ہے، ایک اور بھی لگ جائے، ایک نعمت حاصل ہے اور مل جائے، گاڑی موجود ہے اس سے اچھی مل جائے۔ ہماری تقریباً دعائیں جو ہے نا یہ دنیاوی مقاصد کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہو۔ ان حضرات کی دعائیں بھی کتنی پاکیزہ ہیں۔ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ میرے پاک پروردگار وہ آنکھ دے دے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانے والی، اشک باری کرنے والی ہے، یاد محبوب میں تڑپنے والی، یاد محبوب میں تڑپنے والا دل، رونے والی آنکھ، یہ چیز مقدر بن جائے۔ امیر اہل سنت آپ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم۔ کیسی پاکیزہ دعائیں حضرات، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ان خوش نصیبوں کی دعاؤں سے حصہ پانے کے لیے ہم بھی اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور ایسی بھی دعائیں کرنے کی عادت بنائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ کا ایک بڑا پیارا انداز کتابوں میں ذکر کیا گیا، آپ لوگوں کو جمع کرتے نا، اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ کا ایک پسندیدہ عنوان تھا جس عنوان پر آپ ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ حلقہ لگاتے، لوگ جمع کرتے، اس عنوان پر گفتگو ہوتی، وہ عنوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ذکر، کبھی محبوب کے رخ زیبا کے تذکرے ہوتے ہوں گے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر گفتگو ہوتی ہوگی، کبھی صحابہ پر جو نوازشات رہی ان کا تذکرہ ہوتا ہوگا، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نرم گفتار اس کا تذکرہ چھڑتا ہوگا، کبھی محبوب کے پاکیزہ کردار کی بات ہوتی ہوگی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے، یہاں تک کہ ذکر سناتے 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 آپ کی یہ کیفیت ہو پڑتی کہ آپ ذکر محبوب میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد یقین جانیے ایک مومن کے لیے سرمایہ ہے۔ ہم اپنے اوپر بھی غور کریں، نشستیں ہماری بھی سجتی ہوں گی، حلقہ احباب ہمارا بھی ہوگا، دوست احباب کی محافل میں ہم بھی بیٹھتے ہوں گے، انفرادی اجتماعی ہر طرح سے کئی ایک عناوین پر گفتگو ہوتی ہوگی، کاروباری حوالے سے بھی تبصرے ہوتے ہوں گے،
خاندانی معاملات بھی موضوع سخن بنتے ہوں گے، بہت سارے موضوعات ہیں نا جن کو ہم چھیڑتے ہوں گے. کیا کبھی غور کیا ہے میری ان انفرادی اور اجتماعی نشستوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جن کا غلام ہوں، جن کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، جن سے محبت کا دم بھرنے والا ہوں، ان کا ذکر خیر کتنا؟ کبھی کوئی ایسی صورت ہوئی ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کا تصور جما کے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں حاضر تصور کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے 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 آنکھ اشک بار ہو گئی؟ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. غور کیجئے نا، سوچئے کیا کبھی میرے ساتھ کوئی ایسی کیفیت ہوئی؟ قاضی عیاض مالکی علیہ رحمت اللہ الکبی، آپ نے شفا شریف میں حضرت سیدنا خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر کیا. رات کا وقت آتا، آپ سونے کے لیے بستر پر پہنچتے، کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی یاد ستانے لگتی. اپنے آپ ہی سے گفتگو جاری ہے، تنہائی میں ہوتے، کوئی آس پاس نہیں. اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، میرے مولا مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے صحابہ سے بہت محبت، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. جو گفتگو شروع ہوتی، کوئی آس پاس نہیں ہے، خود ہی ہے اور بارگاہ الہی میں یوں اس انداز میں فریاد کا سلسلہ جاری ہے، اے اللہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. پھر ان حضرات کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ تنہائی ہی میں چلتا چلا جا رہا ہے نا. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کیا عظیم اور کیا منفرد انداز تھے ان حضرات کے، کیا پیاری سوچ تھی، اور کیسے منفرد انداز ہوا کرتے تھے. یا اللہ مجھے ان سے بڑی محبت، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجئے کہ یوں اس انداز میں تنہائی میں یہ سیر کرتے 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 کہاں پہنچتے ہوں گے. کبھی وہ مکہ مکرمہ کے مناظر نگاہوں کے سامنے آتے ہوں گے، کوہ صفا پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانا، کفار ناہنجار کا آپ کی دعوت سے انکار کرنا. کبھی وہ طواف خانہ کعبہ کے جلوے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوں گے. کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے چل کے حدیبیہ کے مقام تک آنا اور یہاں سے واپس جانا. کبھی وہ مسجد نبوی شریف کی بہاریں، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا مسجد نبوی شریف کا چھت، یہ سارے مناظر نگاہوں میں گھومتے ہوں گے، اور ان تمام تر چیزوں کو آپ اپنی زبان پر لاتے ہوں گے، سوچتے ہوں گے، یہاں تک کہ آپ بے قرار ہو جاتے. کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا، سرکار کا ذکر، سرکار کے صحابہ کا ذکر، اور پھر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں ان کا قرب چاہتا ہوں، میں ان کی مقدس بارگاہوں میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. میرے پاک پروردگار، موت یہ مجھے ان بارگاہوں میں لے جا سکتی، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نظر نہیں آتا. میرے پاک پروردگار مجھے جلد موت عطا کر دے تاکہ میں مروں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکوں. یہ کیفیت ہوا کرتی. روتے 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 رات کے کسی پہر میں آنکھ لگ جاتی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی پاکیزہ کیفیات،
کیسے حسین انداز تھے نا حضرات کے. آئیے نا مل کر دعا کریں کہ یاد نبی پاک میں روئے جو عمر پر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. روتا ہوا جس دم میں درے سرکار پہ پہنچوں، اس وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ نفوس قدسیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہی میں جیتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہی میں دنیا سے جانے والے مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. زندگی کی آخری سانسیں آپ اپنے بستر پر تشریف فرمائیں. آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے قریب بیٹھی. زوجہ نے جب یہ کیفیت دیکھی نا کہ ابھی کچھ ہی لمحات میں میرے شوہر نامدار مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں بیوگی کا تصور، اس شوہر کے انتقال کے بعد والی زندگی کا تصور جان لیوا ہوتا ہے. آپ رو پڑی. آپ کی زبان پر یہ کلمات آئے، واہ حزونہ، ہائے غم کی گھڑی، ابھی کچھ لمحات کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی، میرے شوہر کا سایہ مجھ سے اٹھا لیا جائے گا. آپ کے منہ پر جب یہ الفاظ آئے نا، واہ حزونہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ کلمات سن کر گویا تڑپ گئے نا. آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ غم کی گھڑی ہے؟ تم اسے غم کی گھڑی کہتی ہو؟ کیوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو، واہ طربا، کتنی مبارک ساعت ہے، کیسی پیاری گھڑی ہے. ابھی موت آئے گی اور موت آ جانے کے بعد مجھے قبر میں اتارا جائے گا. میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے پیارے صحابہ، ان کا قرب حاصل کر لوں گا. قبر میں دیدار رسول کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، دین متین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے. اور پھر ایک جلوہ دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا رہا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں. میری تو روح بے قرار رہتی ہے، کب موت آئے. روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے یہ بہت بڑی مقدر کی بات ہے کہ جس کو یوں اس انداز میں محبت رسول نصیب ہو جائے کہ خلوت و جلوت میں یاد محبوب ہونا، زبان کھلے تو ذکر محبوب میں، آنکھ بند کرے تو گنبد خضرا کے جلوے. ایسی کیفیت کے تصور جماؤں تو موجود پاؤں، کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد مدینہ شریف کے مختلف رستوں پر تشریف فرما ہوا کرتے. کوئی نیا چہرہ نظر آتا نا، جس سے کوئی زیادہ میل ملاقات کی صورت نہیں ہے، آپ اس کو بلاتے، بلا کر ارشاد فرمایا کرتے، تو نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا
تو آپ ارشاد فرمایا کرتے مجھے بتاؤ تم نے سرکار کو کیسے دیکھا؟ جب تمہاری حاضری محبوب کی بارگاہ میں ہوئی تھی تم نے کیا کیا دیکھا تھا محبوب کے بارے میں؟ اور اگر سامنے والا کہتا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا تو آپ ارشاد فرمایا کرتے آؤ میرے پاس بیٹھو میں تمہیں بتاؤں سرکار کیسے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادتیں ملیں، ہم اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے جاننے والوں میں باقاعدہ سے اپنا ایک ہدف بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میں نے ہر جگہ پر جہاں بھی جانا میں نے کرنا ہے۔ سیرت رسول عربی یہ حاصل کر لیجئے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی۔ سیرت مصطفیٰ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی۔ اور بھی کئی ایک سیرت کے عنوان پر مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب آپ کو مل جائیں گے۔ صحابہ اکرام کا عشق رسول حاصل کیجئے، پڑھیے، روزانہ ایک مدنی پھول، ایک بات ان میں سے یاد کر لیجئے، جہاں بھی بیٹھیں بس ذکر محبوب سناتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے عظیم بندے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم عاشق رسول، آپ کا انداز کیا ہے؟ آپ سوال کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرماتے ہیں اور آپ کے اس کلام میں آپ کی اپنی قلبی کیفیات کا ذکر ہے نا، اپنی کیفیت، اپنی اندرونی حالت، اس کا بیان ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ سامنے موجود ہوتا ہے لیکن وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں ہوتا۔ خلوت میں بھی جلوت کے مزے ہوتے ہیں نا، اور جلوت میں خلوت کے مزے ہوتے ہیں۔ مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح کہا نا، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، سارا رش لگا ہوا، مجمع لگا ہوا، لوگ جمع ہو، لیکن میری نظر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کے نظاروں کی طرف نہ ہو، بس میری نظر جلوہ محبوب پر ہو۔ سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی۔ اللہ ان عاشقان رسول کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ یہ کوئی گیا بھی نہیں، کوئی جاتا میرا دل اس کا پیچھا کرتا، کوئی آیا بھی نہیں، آتا تو میرا دل اس کے ساتھ لگتا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، لیکن سمجھ نہیں آئی میرا دل میرے پاس نہیں۔ پھر خود ہی ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارا مقدر بنے۔ محبت رسول کی دولت پانے کے لیے بطور مدنی مشورہ ایک دو گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے، عاشقان رسول کا قرب ملے گا۔ اچھی صحبت اچھی طبیعت بناتی ہے، عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، دل عشق رسول سے معمور ہوگا۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ذو الفضل والکمال ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت فیوزاتہم القدسیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں جسے عشق رسول کی طلب ہو اسے چاہیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پاکیزہ کلام حدائق بخشش اسے پڑھیں۔ حدائق بخشش پڑھیں گے نا تو ادب رسول کے، محبت رسول کے ایسے ایسے منفرد انداز آپ کے سامنے آئیں گے، آپ دیکھیں گے دیکھتے رہ جائیں گے، سنیں گے سنتے رہ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک محبت بھرا انداز آپ کے سامنے رکھو، سوچ کی پرواز ہے نا، اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ایک نعتیہ شعر میں
کعبۃ اللہ، اس کا غلاف کالا کیوں ہوتا ہے؟ گنبد خضرا کا رنگ سبز کیوں ہے؟ اس کا ذکر فرمایا۔ کعبۃ اللہ پر غلاف کالا کیوں ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم سیدھا سیدھا کہہ دیں گے جناب اس پر سبز رنگ کر دیا اس لیے سبز ہو گیا، اس پر کالا غلاف چڑھا دیا اس لیے کالا ہو گیا، بس اپنا اپنا انداز ہوتا ہے سوچنے کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کہتے ہیں وہ سیاہ پوش ہجر ہے، یہ سبز پوش وصف، ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور ہجرت گاہ مدینہ طیبہ، قبر شریف مدینہ طیبہ میں، ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ 50 سال سے زائد کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارا۔ اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ 50 سال سے زائد عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا، مکہ چھوڑ کر محبوب مدینہ طیبہ میں آ گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبۃ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جل جل کے کالا ہو گیا۔ یہاں تشریف فرما ہو گئے، محبوب کی جدائی جلاتی ہے نا، وہ فراق محبوب میں جل جل کے کالا ہو گیا۔ اور جب قرب محبوب ملتا ہے، قرب محبوب ملنے پر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، اور یاد محبوب میں دل مچل رہا ہوتا ہے، ارمان مچل رہے ہوتے ہیں، جذبات بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ گنبد خضرا قرب محبوب پا گیا، سرکار یہ آرام فرمائے، محبوب یہاں تشریف فرمائے، یہ سرکار کی جلوہ گاہ ہے۔ گنبد خضرا قرب محبوب کی وجہ سے ہرا بھرا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک مدنی پھول ہے حدائق بخشش کا جو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ پوری حدائق بخشش پڑھیں گے، علماء اہل سنت کی مدد سے سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس کی شروحات بھی حدائق بخشش کی موجود ہے، آسان تشریح، آسان الفاظ میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ حاصل کر لیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے میں، سنانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے عنوان پر مطالعہ کیجیے، اور جہاں بھی بیٹھے کچھ نہ کچھ ذکر اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے۔ درود پاک جس کا ذکر جتنا زبان پر ہوتا ہے نا، زبان پر ذکر زیادہ ہوگا اور اسی راستے دل میں ذکر اترے گا، محبت کی کیفیت نصیب ہوگی۔ درود پاک کی کثرت کرنے کی عادت بنائیے، ہو سکے تو روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ روزانہ 500 مرتبہ درود پاک ہو جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک جو 500 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا نام کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آنا جانا رکھیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت پائیں، مدنی مذاکرے سننے سنانے کی عادت بنائیں، مدنی مذاکرے سننے کا ذہن بھی دیں۔ امیر اہل سنت الحمدللہ عاشق رسول ہے، اور امیر اہل سنت ایسے عاشق رسول ہیں کہ ان کے دم قدم سے، ان کی صحبت کی برکتوں سے الحمدللہ کتنے ہی اس طرح کے ہیں کہ جن کو محبت رسول کے جام پینا پلانا نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ محبت رسول جن حضرات کا مقدر بنی انہی کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جئیں، سرکار کی محبت میں موت آئے، قیامت کے دن بھی قرب محبوب میسر آئے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔